الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفصہ کی ہجرت کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں کفار مکہ کی اذیت اور تکالیف سے پریشان ہو گئے اور آئے دن مصیبتیں بڑھتی جا رہی۔ اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سن 6 ہجری میں حبشہ جانے کا ارادہ کیا۔ کفار مکہ نے ان کا پیچھا بھی کیا، ان کو روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن ناکام ہوئے۔ ایک چھوٹی جماعت جس میں 11-12 مرد اور 4-5 عورتیں تھیں، یہ حبشہ کے لیے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک خبر ملی کہ پورا مکہ اسلام لے آیا ہے اور سب دیندار ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا ہے۔ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور یہ لوگ واپس آئے۔ مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی ہے، تو بعض لوگ کسی کی پناہ لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے اور ان میں سے بعض لوگ واپس ہو گئے، حبشہ چلے گئے۔ اب حبشہ کی جب دوسری ہجرت ہوئی تو اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ یہ لوگ جب حبشہ پہنچے، کفار مکہ نے ان کا بھی پیچھا کیا، لیکن ناکامی ہوئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ لوگ بڑے آرام سے رہنے لگے، اپنے دین پر عمل کرنے لگے۔ کفار مکہ کو یہ چیز ناگوار گزری۔ حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، نصرانی تھا۔ یہ لوگ تدبیر کر کے تحفے تحائف لے کر اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پادریوں کو اور حکام کو تحفے تحائف پیش کیے اور بادشاہ کے لیے بھی تحفے تحائف لے گئے۔ وہاں جا کر کہا، بادشاہ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے مکہ کے کچھ لوگ، کچھ نوجوان ہمارے قوم سے بغاوت کر کے، دین سے بغاوت کر کے نیا دین اختیار کیا ہے، جس دین کو آپ بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے۔ بادشاہ نے جب ان کو بلایا تو مسلمانوں کو بہت مشقت ہوئی۔ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ مسلمان بادشاہ کی خدمت میں آئے اور بادشاہ نے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کی پناہ میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ ہم جہالت میں پڑے ہوئے تھے، ہم گناہ کرتے تھے، ہم برائیوں کو برائی نہیں سمجھتے تھے۔ ہمیں اللہ نے نبی بھیجا اور اللہ اور اس کے نبی کی بات کو مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برائیوں سے روکا، گناہ سے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، زنا کرنے سے روکا، حق مارنے سے روکا، اچھی تعلیم دی، اچھے اخلاق بیان کیے، اچھے اخلاق بتائے اور نماز کا حکم کیا، روزوں کا حکم کیا، زکوٰۃ دینے کا حکم کیا، غریب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم کیا، پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی تعلیم دی ہے۔ بادشاہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ امن سے رہو۔ یہ جو وفد گیا تھا تحفے تحائف لے کر، اس کو بہت ذلت ہوئی،
باہر آنے کے بعد کہنے لگے کہ اب اس میں سے ایک شخص نے کہا میں کل ایسی تدبیر کروں گا کہ ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ یہ مسلمان ہو گئے پر ہمارے رشتہ دار ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے دن پھر بادشاہ کی خدمت میں پہنچے تحفہ طائف لے کر۔ اب حکام بھی جمع ہے، پادری بھی جمع ہے، بادشاہ بھی جمع ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ آئے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو دوبارہ بلایا گیا، کہتے ہیں مسلمان کے دوبارہ بلانے سے ہمیں اور مشقت ہوئی، لیکن ہم لوگ آئے اور جب آئے تو بادشاہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اس کی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کنواری مریم کی طرف بھیجا ہے۔ پادری لوگ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم امن اور چین سے رہو، اور اعلان کروا دیا کہ کوئی شخص ان کو پریشان نہیں کرے گا، جو ان کو پریشان کرے گا اس کو تعاون دینا پڑے گا۔ تو مسلمانوں کا اور بھی اکرام بڑھ گیا، اور اکرام کے ساتھ مسلمان رہنے لگے، اور اس وفد کو بڑی ذلت کے ساتھ واپس ہونا پڑا۔ اب کفار مکہ کو یہ چیز بہت جلا رہی تھی کہ مسلمان تو حبشہ میں بڑی عیش کے ساتھ رہنے لگے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام نے اور جلا رکھا تھا، آپ بھی اسلام لے آئے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ ایک میٹنگ قائم کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل نہیں کر سکتے، اور ناممکن تھا، اس لیے کہ آپ کے قبیلے کے لوگ بنو ہاشم اور عبد المطلب قبیلہ جو تھا وہ بڑا بااثر قبیلہ تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے کھلم کھلا قتل کر دینا آسان نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا، اور مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے ساتھ بنو ہاشم کا اور عبد المطلب کے قبیلے کا بائیکاٹ کیا۔ اس میں یہ لکھا گیا، صلح نامے میں یہ لکھا گیا معاہدے کے اندر کہ کوئی مسلمان سے نہیں ملے گا، ان کو کوئی سامان نہیں دے گا، نہ ایک باہر آ سکتے ہیں، نہ کوئی ان سے جا کر مل سکتا ہے۔ چنانچہ 2 گھاٹیوں کے بیچ ان کو 3 سال تک نظر بند رہنا پڑا۔ جو قلیل غلہ وغیرہ سامان تھا ان کے پاس وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس جماعت پر کیا گزری ہوگی، کیسے گزری ہوگی؟ بھوک کے مارے بچے بلبلاتے ہیں، عورتیں چلاتی ہیں۔ ہاں، عورتوں سے اور بڑوں سے زیادہ فکر بچوں کی تھی کہ کس حال میں ان کا وقت گزرا ہے۔ 3 سال تک یہ مشقت میں رہے۔ 3 سال بعد یہ معاہدہ دیمک کی نظر ہو گیا، معاہدہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس قلیل جماعت نے کتنی تکالیف اٹھائی، کتنی مشقت اٹھائی کہ آج ہم ان کے نام لیوا ہے۔ دین کے خاطر تھوڑی سی بھی مشقت ہمیں برداشت نہیں ہوتی، روزے میں بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔